السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج بڑا ہی نیوزی دن ہے، بہت ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں اور مختلف سٹوریز پر ہو رہی ہیں، تو آج کا رن ڈاؤن ہمارا جو ہے وہ بڑا پیکٹ ہے۔ ایک تو کل جو بلوچستان میں دہشت گردی کا واقعہ، اس کی گونج جو ہے وہ ہمیں آج بھی سنائی دیتی رہی، اور ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج کابینہ نے جو ہے وہ آپریشن عزم استحکام کے لیے جو فنڈز بھی جاری کر دیے۔ اس کے بعد سیاسی جو محاذ ہے اس پہ بھی گرما گرمی چلتی رہی، اور آج ہمارا جو ڈسکشن ہوگی، جو تجزیہ ہوگا، اس میں مولانا فضل الرحمان کا جو ہے وہ بڑا ذکر ہوگا، کیونکہ آج وہ لاہور میں آئے ہوئے تھے اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی تیزی سے پاکستان کی جو ایک سیاسی مارکیٹ ہے اس میں بڑھتی جا رہی ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن، یہ وہ ایشو ہے جو ہر کچھ دن بعد منظر عام پر آ جاتا ہے، لیکن آج جو خبریں آئی ہیں بڑی تشویشناک ہیں۔ کیا پاکستان ایک بار پھر فائنینشلی کہیں پھنسنے تو نہیں جا رہا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں گورنر اسٹیٹ بینک نے آج انٹرویو دیا ہے، جس کے حوالے سے اب آج ہم یہ سمجھیں گے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں ہو کیا رہا ہے، اور کیا آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں کوئی اچھی خبر آنے کو ہے تو نہیں۔ تو اٹس اے پیک رن ڈاؤن، لیٹ سٹارٹ کوئکلی۔ دہشت گردی کے حوالے سے کیونکہ کل اتنا بڑا واقعہ ہوا بلوچستان میں، اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، تو اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ کابینہ کا آج اجلاس ہوا اور اس میں اہم کچھ اعلانات ہوئے، لیکن پہلے آپ سنیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے آج کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا۔ اور یہ جو وسائل کا ذکر کر رہے ہیں وزیر اعظم، اس حوالے سے عزم استحکام جو آپریشن تھا، جس کو ایک طریقے سے وہ متنازع بن گیا تھا، کیونکہ اپوزیشن نے، پی ٹی آئی نے خاص طور پر اس پر بہت زیادہ احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ کچھ کلیئرٹی آئی۔ تو اب آج کے دن جو ہے وہ بہت بڑی جو فنڈز ہیں وہ مختص کر دیے گئے ہیں، 20 ارب روپے، اور اس سے ظاہر بات ہے کیونکہ کل جو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا تو اس کے نتیجے میں میرے خیال میں یہی ہوا ہوگا کہ تھوڑا سا ایک دھکا لگا ہے، حکومت کو بھی جھٹکا بھی لگا ہے، اور یہ فنڈز ریلیز ہو گئے ہیں۔ اس سے اب وہ جو آپریشن ہے، جو بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے، اس کے لیے اگر فنڈز ریلیز ہو رہے ہیں اور اس میں تیزی آ رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے آج انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی کوئٹہ گئے۔ بائی دا وے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی چند ہی دنوں میں وہاں پہ جانے کا پلان رکھتے ہیں۔ ڈیولپمنٹس ہوں گی تو فوکس جو ہے وہ بلوچستان پہ رہے گا، لیکن دیکھنا یہ کہ فالو اپس میں کیا ہوتا ہے۔ اس فالو اپ کے نتیجے میں آج انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ وہاں پہ گئے اور چیف منسٹر سے ملاقات کی، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ جو انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ایس ایچ او کی مار ہے، یہ بیان جو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی لیدے ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں تھوڑا سا بہتر ہوتا کہ اس طریقے سے اس کو فریم نہ کرتے، کیونکہ کل اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، بڑی ان ڈیپتھ قسم کی جو ہے وہ اس پہ یعنی ایک پالیسی بننی ہے۔ اس کو اس طریقے سے کہنا کہ کیسے جو کی مار ہے، ٹھیک ہے ایک بیان تو ہو سکتا ہے، لیکن شاید اگر یہ نہ کہتے تو بہتر ہوتا۔ اسی حوالے سے جو چیف منسٹر بلوچستان ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ظاہر بات ہے ہی از دا مین who's leading all this، جو ساری جو یہ معاملہ ہے، یہ ظاہر بات ہے اس میں فیصلہ سازی ان کے پاس ہے۔ دیکھیے یہ بھی جو نقطہ ہے نا کہ اس میں ٹھیک ہے وہ ایک طریقے سے آپ اس کو وضاحتیں کہہ لیں، اس کو آپ صفائی پیش کرنا کہہ لیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ اب یہ ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ تو ہو گیا ہے، ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ اس کے لیے اگر باقاعدہ طور پر ہم نے انشور کرنا ہے کہ بلوچستان میں یہ جو وائلنس ہے، جو ٹیررزم ہے اور اس سے جڑے جو معاملات ہیں، اگر ان کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے تو اس کے لیے بیان بازی سے ہٹ کر اور اب ہمیں ایکچوئل سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ آئے دن دیکھنے میں مل رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا جو ایکشن ہے، ریٹیلیشن ہے، وہ بھی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آج ایک اور جو ہے وہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے، اس میں آئی ایس پی آر نے آج ایک بیان دیا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے، وہ آپ اس کو میرے خیال میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی ضروری ہوگا۔ اس بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں 11 خوارج جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ آپریشن میں خوارج کا سربراہ ابو ذر عرف صدام بھی مارا گیا، اور اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنہ الخوارج اور اس سے وابستہ افراد کو دھچکا لگا ہے۔ تو اب یہ معاملات جو ہیں اس طریقے سے چل رہے ہیں، آنے والے دنوں میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور امید یہ آج سینٹ کا بھی اجلاس تھا، وہاں بھی اس کی گونج ہوئی، اور جو سابق وزیر خزانہ جو اس وقت موجودہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اسپیچ میں یہ کہا کہ اس ایشو پہ کم از کم تمام سیاسی جماعتوں کو، گورنمنٹ اور اپوزیشن کو جو ہے وہ متحد ہونا چاہیے۔ ایزیئر سیڈ دین ڈن۔
اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے کیونکہ دس از اے کامن تھریٹ. جہاں پہ سینٹ کی بات ہو رہی ہے تو آج پولیٹیکلی بھی معاملات جو ہیں وہ گرم ہوتے نظر آئے. تو آج کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لاہور میں آئے ہوئے ہیں, اور لاہور میں ان کا آنا جو ہے وہ میرے خیال میں اس کی بھی ایک سگنیفیکنس ہے. مولانا صاحب جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کی ہمیشہ سگنیفیکنس ہوتی ہے. وہ آئے, ان کی آج کل بڑی ڈیمانڈ ہے, اپوزیشن گورنمنٹ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں. لاہور میں چودھری شجاعت حسین صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے, جب ان سے سوال ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں, تو سنیے انہوں نے کیا کہا. اب یہ مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ جس طرح کہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ ہے, اور اس حوالے سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہو, خاص طور پر جب کچھ جوڈیشل اصلاحات کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے, جو کہ ہوتا ہی جا رہا ہے. اب یہ جو جوڈیشل پیکج ہے اس کی دھوم جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. وزیر اور مشیر جو ہیں وہ وضاحتیں دے دے کر تھک گئے ہیں, مگر اس گرم سیاسی ماحول میں یہ افواہیں دم توڑنے سے انکاری ہیں. صاف پوچھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیے, سرکاری حلقوں میں ان موضوعات پر کافی عرصے سے جو ہے وہ خاموش بحث جاری ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ذرائع کے مطابق اس بحث میں شدت تب آئی جب مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا وہ حکومت کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا. مگر ناظرین, جیسے ہمارے پیشے میں کہتے ہیں کہ ہر خواہش خبر نہیں بنتی. جج حضرات کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کا معاملہ ہو, یا ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو کو بڑھانے کا ایشو ہو, یا چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار ہو, یا پھر ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلے کا جو ہے پروسیجر ہو, ان سب میں تبدیلی لانا جو ہے یا ان میں اصلاحات لانا جو ہے, اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے, اور حکومت کے پاس یہ اکثریت نہیں ہے. یا کم از کم چند ماہ پہلے تک تھی, مگر پھر ایک عدالتی فیصلے میں اس کو چھو منتر کر دیا. اب ان نمبروں کی ناظرین جو ستم ظریفی ہے اور اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں, اس پہ تو کچھ دیر میں بات کریں گے, مگر پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ عدالتی افواہیں جو ہیں اور قیاس سرائیاں جو ہیں وہ دم توڑنے سے مکمل طور پر انکاری ہیں. معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ تمام تر, اور میں یہ پھر سے ذرا زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ تمام تر سرکاری اور نیم سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اور تصدیق کرتے ہیں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف نہیں پگھل رہی, یعنی نہیں پگھل رہی, بلکہ شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کچھ حد تک زیادہ جمنی شروع ہو گئی ہے. اور اسی لیے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کل سے ان کا جو رویہ ہے وہ کافی سخت نظر آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ناظرین نہ تو کوئی مفاہمت ہے, نہ کوئی لچک ہے, اور نہ ہی کوئی امکان ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی طور پر کوئی زیادہ سپیس ملنے جا رہی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت میں کافی لوگ اس حقیقت کو سمجھنے لگے ہیں, بلکہ انہیں یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ واقعی میں صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. اور خاص طور پر یہ سنیے گا, خاص طور پر جب سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کورٹ مارشل ہے اس کی پروسیڈنگز تقریباً ختم ہونے کو ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 8-10 دن سے سیاسی ہوا میں ہلکی سی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے. اب یہ جو تبدیلی ہے اس کے جو نقطے ہیں ان کو میں تھوڑا سا جوڑنا پڑے گا, اور اس کو جوڑنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر حکومت واقعی یہ جوڈیشل اصلاحات کا پیکج لانا چاہتی ہے, جو بائی دا وے وہ بار بار وضاحتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن کیونکہ ماضی میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں اور کیونکہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ حکومت کو اور جو موجودہ حکمران ہیں ان کو ایک پرابلم ہے, اور انہیں لگتا یہ ہے کہ جو ایک لارجر گیم پلان ہے اس میں عدلیہ جو ہے اٹ از ناٹ ولنگ ٹو پلے بال. تو اگر یہ کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو نمبر چاہیے ہوں گے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ نمبرز ہیں نہیں جس طرح میں ذکر کر رہا تھا. وہ کیا نمبرز ہیں, کیونکہ یہ روزانہ بحث ہوتی ہے اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ہوتی رہے گی, تو تھوڑی سی کلیئرٹی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے, تجزیہ کرنے کی. اب یہ جو جوڈیشل اگر کوئی ریفارم کرنا ہے اس کے لیے 2/3 چاہیے. نیشنل اسمبلی میں اگر گورنمنٹ کو 2/3 چاہیے نمبرز, آپ دیکھیں اس وقت ٹوٹل جو نمبرز ہیں گورنمنٹ کے وہ نیشنل اسمبلی میں 212 ہیں. اس میں 110 پی ایم ایل این کے ہیں, 22 ایم کیو ایم کے ہیں, 68 پیپلز پارٹی کے ہیں, 5 پی ایم ایل کے ہیں, 4 آئی پی پی, کچھ انڈیپینڈنس ملا کے باپ بھی ہے, نیشنل پارٹی بھی ہے, 212 بنتے ہیں. ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی جو تعداد ہے سیٹوں کی وہ ہے 336. 336 میں سے اگر آپ کو 2/3 ریکوائرڈ ہیں, 2/3 چاہیے, تو آپ کو 224 چاہیے. اب گورنمنٹ کے پاس ہیں 212, یعنی جو شارٹ فال ہے, جو کمی ہے وہ 12 کی. اب یہ 12 کدھر سے ہیں؟
یہ ہے ایشو. اچھا اب اس میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو بڑی پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, اگر وہاں پہ کچھ یعنی بات بن جاتی ہے, اور میں ایک مفروضی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اور جے یو آئی کی 8 سیٹیں ہیں, تو وہ 8 اگر گورنمنٹ کے ساتھ مل جائیں تو پھر بھی یہ 4 سیٹوں سے کم ہے 2/3 لینے کے. اب وہ 4 کہاں سے آئیں گے, یہ ہے بڑا مسئلہ. اب اس میں ہر طرح کی کیا اثر آئی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی جو انڈیپینڈنٹس ہے پی ٹی آئی کے, جن کو ابھی تک جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کیا گیا, اگر وہ انڈیپینڈنٹ نوٹیفائی ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ اب تک آیا نہیں, اور الیکشن کمیشن اگر انہیں انڈیپینڈنٹ نوٹیفائی کر دے اور ان میں سے اگر 4 لوگ ادھر آ جائیں تو پھر 2/3 مل جائے گی. لیکن نارمل تیر ہوگا تو رادہ ناچے گی, جب ہوگا سو ہوگا. سینٹ کا نمبر دیکھ لیں, کیونکہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں سے چاہیے. سینٹ میں ٹوٹل جو نمبرز گیم ہے 64, آپ کو 64 لوگ چاہیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے. سینٹ میں جو اس ٹائم حکمران اتحاد ہے اس کے پاس 59 ہے, یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. 59 کا مطلب ہے کہ 5 کی کمی ہے. 5 اگر ان کو مل جائیں تو ان کے پاس 2/3 آ جائے گی. اچھا اب یہیں پہ پھر آج مولانا کا ذکر ہو رہا ہے بار بار. اگر مولانا صاحب حکمران اتحاد کے ساتھ آ جائیں, ان کے پاس 5 سینیٹر ہیں, وہ اگر مل جائیں تو سینٹ میں حکمران اتحاد کو جو ہے وہ اکثریت 2/3 اکثریت مل سکتی ہے. نمبرز گیم بڑے انٹرسٹنگ ہے, 4 کا پھر بھی کمی ہو رہی ہے. یہ جو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہو گئی پولیٹیکلی, اس کی اگر تھوڑی تشریح کرنی ہے, سمجھنا ہے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں, اور اس میں خاص طور پر مولانا کا رول جو ہے وہ کتنا اہم ہوتا جا رہا ہے, تو اس پہ بحث کرنا ضروری ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے تو 2 بہت ہی اہم مہمان ہمیں جوائن کریں گے, ایک پاکستان تحریک انصاف سے, ایک پی ایم ایل این سے, اور ان سے ذرا بات کریں گے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں اور کس کی جیت ہوتی نظر آ رہی ہے, کس کی ہار ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد پروگرام میں اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز آ رہی ہیں. ہم نے یہ پاکستان ایران پائپ لائن ہے, اس کا پرابلم کیا ہمارے گلے تو نہیں ایک گلے پڑنے لگا, اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. اور پروگرام کے آخر میں اکانومی ہم سب کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے, آج ذرا ڈیپ ڈائیو کریں گے, انالیسس کریں گے کہ کیا واقعی میں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ آن ٹریک ہے یا کوئی پرابلمز ہو رہے ہیں. آل دس آفٹر دی بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بڑی تفصیل میں جو ہے وہ ایک جائزہ لے رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال جو کہاں پہ کھڑی ہے, اور اس میں آج کے دن کم از کم جو ہے وہ نظریں گڑی ہوئی ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پہ, اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا ان کا رول ہے, کہاں معاملات جا رہے ہیں, اور یہ جو ایک اس وقت سیاسی اکھاڑے میں جو ہے وہ کس کا پوزیشن بہتر ہے, کسی کمزور ہو رہی ہے, اس میں بات کریں گے. 2 ہمارے پاس بہت ہی انسائسو قسم کے انالیسس کرنے والے گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کراتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے مہربانو قریشی صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. میں اس سے بریک سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس وقت سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ ایوری پارٹی از ووئنگ مولانا فضل الرحمان صاحب, اور وہ ان کو دونوں طرف سے جو ہے وہ کوئی ایک طرف سے ہاتھ پکڑ رہا ہے, کوئی دوسری طرف سے ہاتھ پکڑ رہا ہے. ہی سیمز ٹو ہیو بیکم دا سینٹرل فگر ان آل دس. تو بیرسٹر صاحب وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں یا ابھی بھی ان کی لیننگز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ہیں؟ آپ کو کتنا پرابلم ہو رہا ہے ان کو اپنی طرف کھینچنے میں؟ فاض صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب از آلویز بین ان ڈیمانڈ. کم وٹ میں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ نیچرلی مولانا صاحب کا ایک ایسی ان کی پلیسمنٹ ہے, یا ایسی ان کی جگہ ہے, یا ایسی خاصیت ہے کہ وہ ہر اتحادی چاہتا ہے یا ہر حکومتی جماعت چاہتی ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہوں. آبویسلی ہماری بھی ملاقات ہوئی, اور اسی تمام تر چیز کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب کی آج کی بھی اگر سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا ایک نیچرل الائنس نہیں بنتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 سال سے یہ ایک دوسرے کے مخالف چلے آ رہے ہیں, اور کے پی میں اگر دیکھا جائے تو حکومت وہ پی ٹی آئی کی ہے. تو نیچرل الائنس جو ہے ان کا آبویسلی ہمارے ساتھ ہی بنتا ہے, اور کوئی ذہنی ہم آہنگی بھی ہمارے ساتھ ہی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ تو ان کی نہ ذہنی ہم آہنگی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا وہ الائنس کسی بیس پہ ہو سکتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ ایشو بیس تو ہو سکتا ہے, اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس حکومت کو عمل میں آئے ہوئے اب 6 ماہ ہو چکے ہیں, تو یہ بات بہت پہلے ایک الائنس کی طرف چلی جاتی. ابھی جو ملاقات ہوئی ہے آبویسلی ہماری طرف سے کوشش جاری و ساری ہے, اور
اچھا लग ये यही जो रहा है कि ये जो मौलाना अलायंस साहब की बात इंशाल्लाह है अनकरीब हमारा साथ देंगे, क्योंकि पहले भी एक तो ओवरऑल अलायंस की बात है ना, लेकिन इस वक्त जो स्पेसिफिक चीज़ है वो एक जुडिशल मामलात हैं, उस पर अभी ज़रा हम बात करते हैं। लेकिन जो आपने अभी जिक्र किया कि मौलाना साहब ने आज क्या बयान दिया, तो वो हम ज़रा नाज़रीन को भी सुना देते हैं, आप भी सुने कि क्या कहा मौलाना साहब ने, फिर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। सुनिए जी ज़रा। तो ये मेहरबानो साहब ये आपकी जमात के लिए कह रहे थे, तो अब मतलब है मेरे ख्याल में अगर वो ये इन्फर कर रहे हैं कि इफ यू आर टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड, यू माइट हैव टू रीलुक एट द होल सिचुएशन। जी अस्सलाम वालेकुम फहद। नहीं जी, वी हैव लर्न कि किसी भी पार्टनर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए है, मगर जहाँ तक अकील कह रहे थे कि जहनी हम आहंगी नहीं है और एक अननेचुरल अलायंस है, तो अननेचुरल अलायंसेस तो इससे ज़्यादा अननेचुरल अलायंस क्या हो सकता है कि पीपल्स पार्टी MQM और PMLN इत्तेहादी हैं और हुकूमत बनाकर बैठे हैं, और पहले भी इन्होंने हुकूमत बनाई और एक हुकूमत को मिल के गिराया। मगर देखिए हमारा जो मौक़िफ़ है, और हम मौलाना साहब के पास एक हुकूमत बनाने नहीं गए, जिस नुक्ते पे हम इकट्ठे हो रहे हैं उस पे मौलाना साहब का भी यही फैसला है, उनकी भी यही राय है। इस वक्त हम आईने पाकिस्तान के लिए और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशल आज़ादी के लिए, उसके लिए हम बिल्कुल इकट्ठे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और उसके लिए हमें कितनी बार भी मौलाना साहब के पास जाना पड़े या किसी भी जमात के पास जाना पड़े, हम जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जिस किस्म का जुडिशल पैकेज और जिस किस्म की आईनी तरमीम ये करना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान का जो आइन है, वो उसकी जो सेलियंट फीचर्स हैं, उसकी जो बेसिक स्पिरिट है, और वो उससे मुतासिर हो। लेकिन ये जो जुडिशल पैकेज है मेहरबानो साहबा, ये हर प्लेटफॉर्म पे हर वजीर ने, यानी बैरिस्टर अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये कई जगह पे ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि कोई ऐसा प्लान नहीं है। जो लॉ मिनिस्टर है वो ये कह चुके हैं, यानी जिसको मौका मिल रहा है गवर्नमेंट से वो ये कह रहा है कि जी पता नहीं कहां से ये अफवाहें उड़ रही हैं। ये कहा यह जा रहा है कि ये आप लोग जनरेट कर रहे हैं, यू आर द वन बिहाइंड ऑल दिस, देयर इज नथिंग, एक्चुअली नथिंग ऑन द ग्राउंड, लेकिन आपने ये इसको कह कहकर इसको इतना बड़ा इशू बना दिया है जो कि शायद एक्चुअली नहीं है। इज दैट ट्रू? मेरे सामने इस वक्त आप ओपन ये कॉल अटेंशन नोटिस जो है नेशनल असेंबली का, ऑर्डर्स ऑफ द डे जिसमें है, और उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स है, उसकी एक फहरिस्त दी हुई है। तो उसके अंदर 6 जो हैं वो अमेंडमेंट्स हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान पीनल कोड में है, मगर बाकी जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं दैट हैव टू डू विद दीज आर्टिकल्स। और अगर हम अमेंडमेंट्स को छोड़ देते हैं, जो 2 बिल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर एक बिल है कि जिसके अंदर ये अगर आप लीगल सर्कल्स की गुफ्तगू सुने, लेकिन ये प्राइवेट मेंबर्स डे है फॉर द रिकॉर्ड, ये प्राइवेट बिल है, गवर्नमेंट का नहीं है ये। जी आई नो, मगर गवर्नमेंट बिल्कुल इसकी हिमायत करेगी, क्योंकि एक प्राइवेट मेंबर जो है वो खुद से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आए। ये भी नोट कर लें वो प्राइवेट मेंबर किस जमात से है, JUIF से। ये भी नोट कर लें कि वो प्राइवेट मेंबर किस जमात में थे, कैसे उन्होंने छोड़ी, किस वो सिंध हाउस में उन्होंने किस तरह वक्त गुजारा, फिर किस तरह वो एक और जमात में गए, और किस तरह फॉर्म 47 पे उनको जिताया गया। तो उनकी तो पूरी हिस्ट्री सबके सामने है, तो सबको पता है कि जो उनकी जो तो यानी आप ये हैं वो कहां से, ये जो बिल जिस तरीके से आया, आपको लग रहा है कि ये यू नो वेयर देयर स्मोक देयर फायर, ये जितनी मर्जी डिनाइल करें ये नहीं, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं एक जो इशू आ रहा है बैरिस्टर, हाँ जी मेहरबान खत्म कर लीजिए, आप फिनिश योर सेंटेंस। आई जस्ट वांटेड टू से, क्योंकि इसमें देखिए जितने जो बिल्स प्रेजेंट हुए हैं, इससे यही लग रहा है कि ये 2 चीजें करना चाह रहे हैं। एक तो ये आपकी अदालतों को डीफैंग करना चाहते हैं, दे वांट टू क्लिप देयर विंग्स, टेक अवे देयर टीथ, ताकि अदालतों के पास अपने चलें वो तो उसमें ना कि वो आए के लिए कुछ ना बचे कंटेम्प्ट में, ठीक है, जो उनकी ठीक है। लेकिन लेट मी ब्रिंग इन बैरिस्टर अकील। बैरिस्टर साहब इसमें देखिए, इसमें आपकी स्टेटेड पोजीशन तो हमें पता है, आप कह रहे हैं जी ऐसी कोई बात है ही नहीं, ये प्राइवेट, ये जो आज मेहरबानो साहब जो बात कर रही हैं, ये बिल्कुल दिस कॉट आवर अटेंशन ऑल्सो, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर्स डे, और आप कह सकते हैं ऑन द रिकॉर्ड कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप में से कोई शख्स ये कहने को, कमिट करने को तैयार नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। इससे क्यों घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि जब आप व्हेन यू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज दिस, तो फिर ये अफवाहें, ये बातें तो फिर होती हैं। करेक्ट। फात साहब देखें, सबसे पहली बात है कि मैं थोड़ा सा इस पे ज़रूर कहूँगा कि
जो एक प्राइवेट मेंबर बिल, बिल्कुल आपने राइटली आइडेंटिफाई किया उसको, उसने बिल्कुल पॉइंट आउट आपने बिल्कुल ठीक उस पर किया, जहां पे देखिए अब उनकी मर्जी है प्राइवेट मेंबर्स की, ऑनरेबल मेंबर्स अगर कोई आईनी तरमीम लेके आना चाहते हैं या कोई कानून में कोई ऐसी अमेंडमेंट या कोई बेहतरी लेके आना चाहते हैं, दैट्स देयर राइट, वी कांट स्टॉप देम, बट इट्स नॉट गवर्नमेंट्स बिजनेस टू एक्चुअली देन इंटरफेयर इनटू प्राइवेट मेंबर्स का जो, और वो आज टेकअप भी नहीं हुआ। मजे की तो बात यह है कि वो तमाम तर चीज़ें टेकअप नहीं हुई, और उस पर एक पॉइंट कहना बहुत ज़रूरी है कि जहां पे हमारे ऊपर एज पार्लियामान इतलाक होता है डुअल नेशनैलिटी का, इसी तरह वो उनमें से एक शिक जो मैंने देखी कि जो एक अमेंडमेंट नूर आलम खान साहब करना चाह रहे हैं वो ये है कि जजेस की भी डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड जस्टिफाइड, बिकॉज हम तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों में जो लोग हैं, या जिस तरह हम इन इदारों में एज मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली और एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और द सुपीरियर कोर्ट्स एंड सो फोर्थ, और सिविल सर्वेंट्स, तो डुअल नेशनैलिटी का तो तस्वर नहीं होना चाहिए, और उसमें फिर वो ओवरसीज की वोटिंग की भी बात करते हैं एंड सो फोर्थ। लेकिन इसके साथ जो आपका सवाल है, देखें आइन के आर्टिकल 175A में सब आर्टिकल 3 में ये क्लियरली स्टेटेड है कि चीफ जस्टिस वही होगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा। टिल टुडे he is the most senior most judge. टिल टुडे से क्या मुराद? Till 25th of October जब उनकी, देखें अब यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो नहीं हूँ मैं, नजूमी तो नहीं हूँ, ये नुआंस नहीं, 1.5 महीना रह गया है जो कानून में टिल टुडे से, मतलब मुझे नहीं समझ आई कि कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सी जमीन फट जाएगी। देखिए 25 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट की डेट है। पहले तो कैटेगोरिकली हमने स्टेट कर दिया कि ये जो तमाम तरह एक ड्रामा रचाया जा रहा था और एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि शायद कोई काजी फाइज साहब को कोई एक्सटेंशन मिल रही है, ना किसी ने एक्सटेंशन मांगी है, ना किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है। जहां तक बात की आपने, मैंने इस आर्टिकल की, तो सीनियर मोस्ट जज ही ने बनना है और वो सीनियर मोस्ट जज हैं। अब पता नहीं इसमें किस चीज को इसको जो है इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है या इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर आप ये कह दें कि हाँ जी बिल्कुल अक्टूबर के मिडिल में जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर करेंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, ये जुमला को नहीं कह रहा। सीनियर मोस्ट तो वही है। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि सीनियर मोस्ट जज वही हैं और उन्होंने ही बनना है आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3 के। जी मेहरबान साहब, बिल्कुल आउट ऑफ टाइम कह सकता है। अब किस तरह लास्ट कमेंट जी नहीं अकील, शुक्र है आपने आज पहली दफा खुल के कहा, और इसीलिए ये सारी अफवाहें तभी फैलती हैं जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। आज ये एजेंडा भी रात को 1 बजे सामने आया, तो जब इतनी मशकूक एक माहौल बनाया जाएगा और उसमें इतनी सीक्रेसी होगी तो अफवाहें जन्म लेंगी। तो ये हुकूमत पे फिर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कैटेगोरिकली एक पोजीशन ले और कहे कि जी आइन ये कहता है और मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि लोगों ने ये भी देखा कि काजी साहब को 3 महीने पहले नोटिफाई कर दिया। तब शायद वो चाहते थे, आप लोग चाहते थे, क्योंकि आपके चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के बारे में बड़े रिजर्वेशन से आप उनको एक लेम डक चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। लेकिन उसमें ये भी ऐड कर लें कि अगर इनकी ख्वाहिश हो भी सही तो मेहरबानो साहब इनके पास नंबर्स नहीं है, दो तिहाई है ही नहीं, जब तक कि आपके कोई लोग ना तोड़ें तो इसलिए हो ही नहीं सकता। जी फहद साहब, और आज कोरम भी नहीं था, इसीलिए ये इस पे आज कोई डिस्कशन टेक अप नहीं हुए और फ्राइडे तक मुलतवी हो गए। इनको लगता है शायद फ्राइडे तक कोई बात तय पा जाएगी। इट्स जस्ट दे बाइंग टाइम। ये इन्होंने टाइम खरीदा है कि इनके नंबर्स पूरे हो जाएं, लोगों को तोड़ लें या कन्विंस कर लें। देखिए प्राइवेट मेंबर्स बिल है बट इट इज बैक्ड एंड फुली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेट इनके हक में ही वोट देगी। चलें ठीक है, चीजों के आप ये वक्त में खत्म हो गया है, बट आप दोनों की पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने ज्वाइन किया। नाज़रीन, मामला जो है वो बड़ी तेजी से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि वो डिनाइल जो है बिल्कुल एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारा तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन ये वो इशू है जो रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ अगर शोले नहीं दे रहा तो धुआं तो जरूर दे रहा है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का। हम पहले भुगत चुके हैं, बड़े डैमेजेस पे कर चुके हैं, बड़ी मुसीबतों से जो है वो निकले हैं कई इस तरह के मामला से, बैड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बार फिर क्या एक नए गड्ढे में तो हम गिरने नहीं चाह रहे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मसला एक बार फिर खड़ा हो गया है
اور لگتا یہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. کرنا کیا ہے, معاملہ ہے کیا, ذرا پہلے دیکھیے تفصیلات پھر اس پر بات کریں. پاک ایران گیس پائپ لائن جو امن پائپ لائن کے نام سے مشہور ہے, مگر پاکستان اور ایران کے درمیان اب بد امنی کی وجہ بنتی جا رہی ہے, جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ 10 سالوں سے تاخیر کا شکار ہے. ایک طرف امریکہ ہے جو پابندیوں کی تلوار لٹکائے کھڑا ہے, تو دوسری طرف ایران ہے جس نے ثالثی عدالت میں جانے کے لیے پاکستان کو آخری نوٹس دے دیا ہے. یعنی یہ منصوبہ قانونی اور سفارتی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے. 2009 میں دونوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ ہوا. پاکستان نے 2014 میں پائپ لائن کی تعمیر کے لیے 10 سال کی توسیع کی درخواست کی. پھر ستمبر 2019 میں پاکستان اور ایران کے درمیان نظر ثانی معاہدہ ہوا, جس کے تحت پاکستان 2024 تک اپنے حصے کا کام کرنے کا پابند ہوگا. اس معاہدے کے تحت پاکستان نے یہ منصوبہ مارچ 2024 تک مکمل کرنا تھا, لیکن ایران نے 180 دنوں کی مزید توسیع دی, جس کی میعاد ستمبر 2024 میں ختم ہو رہی ہے. دونوں ممالک کے درمیان اس گیس سیلز پرچیز اگریمنٹ پر 2009 میں فرانسیسی قانون کے تحت دستخط کیے گئے تھے, اور پیرس میں قائم ثالثی عدالت نے دونوں ممالک کے درمیان اس گیس سیلز پرچیز اگریمنٹ پر 2009 میں فرانسیسی قانون کے تحت دستخط کیے گئے تھے. اور پیرس میں قائم ثالثی عدالت دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کا فیصلہ کرنے کا فورم ہے. اب ایران نے پاکستان کو نوٹس بھیجا ہے کہ ایران کے پاس پاکستان کے خلاف فرانسیسی قانون کے تحت پیرس کی ثالثی عدالت سے رجوع کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں. معاہدے کے تحت اگر ایران ستمبر 2024 تک کسی نہ کسی بہانے ثالثی عدالت میں جانے کا اپنا حق استعمال نہیں کرتا, تو وہ پاکستان کے خلاف قانونی جنگ شروع کرنے کا حق کھو دیتا ہے. یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ فرانسیسی عدالت امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا, جبکہ پاکستان امریکی پابندیوں کے خطرے کی وجہ سے ہی اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں کر پا رہا. دوسری جانب اصل معاہدے کے تحت پاکستان جرمانے کی شق کے تحت 1 جنوری 2015 سے ایران کو یومیہ $10 لاکھ ادا کرنے کا پابند ہے. اب اس حوالے سے جو امریکہ کی پوزیشن ہے بڑی کلیئر ہے. پاکستان کا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ امریکن سینکشنز کا خطرہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے, اور اگر کوئی شک و شبہ تھا تو جب سے یہ معاملہ جو ہے وہ ایک بار پھر منظر عام پہ آئے سال, تو امریکہ کے آفیشلز نے اس پہ بات کرنی شروع کر دی. مارچ 2024 میں ڈونلڈ لو جو کہ ساؤتھ ایشیا افیئرز کو دیکھتے ہیں امریکہ کی وزارت خارجہ میں, سنیے انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ میتھیو ملر نے جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کر دی. سنیے. اور پاکستانی حکام کو یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور یہ جو پرابلم ہے یہ کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتا ہے. چنانچہ مصدق ملک صاحب جو ہمارے پیٹرولیم منسٹر ہیں انہوں نے اسی حوالے سے یہ کہا. چنانچہ معاملات ادھر کھڑے ہیں, اور اس میں جو ایکچوئل جو جسے کہتے ہیں کہ جو اوریجنل سن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ پاکستان نے لکھا تھا 2009 میں جو اگری اپون کیا تھا وہی ٹھیک نہیں تھا. یعنی جو پاکستان کے سسٹم میں جو انکمپٹنس ہے وہ یہاں بھی نظر آ رہی ہے, وہی انکمپٹنس جس کے ذریعے ہمیں کئی اور انٹرنیشنل معاہدوں میں مسئلے پڑے. یہ ایک اور اگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے. بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ایشو یہ کہ اس سے نکلے کیسے, یہ سمجھنے کے لیے ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری جناب جوہر سلیم کو. جوہر صاحب, جب آپ فارن سیکرٹری تھے تب یہ معاملہ جو ہے پاکستان ایران پائپ لائن کا وہ گرم تھا, بلکہ بڑے عرصے سے جو ہے یہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے, کیونکہ یہ پرابلم جو ہے کسی طریقے سے ریزالو نہیں ہو رہا. اب یہ جو لیٹسٹ ہوا ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو کورٹ میں جانا ہے, اور پاکستان کو جو ہے بظاہر تو لگتا ہے کہ اگر ڈیمیجز پڑ گئے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو کیا ہم واقعی پھنس گئے ہیں کہ ایک طرف امریکہ ہے اور اس کے سینکشنز ہیں, ایک طرف ایران ہے اور اس کا لیگل کانٹریکٹ ہے, بیچ میں ہم پھنس گئے ہیں؟ جی بالکل فہد, یہ ایک مشکل صورتحال تو ہے, چیلنجنگ سچویشن ہے. یہ ایگریمنٹ 2009 میں سائن ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اوریجنلی اس میں انڈیا بھی شامل ہونا تھا, بٹ انڈیا ودرا کر گیا بعد میں 2010 میں. ان سے سیپریٹ ایران کی نیگوسیشن چل رہی تھی. اب اس میں ہونا یہ تھا کہ 2014 تک, دسمبر 2014 تک ایران نے اپنی سائٹ پہ پوری جو پائپ لائن ہے وہ بچھانی تھی, اور پاکستان نے اپنی سائٹ پہ, اور پھر یہ آپریشنل ہو جانی تھی 31 دسمبر 2014 کو. اور اس کی جو کلوز تھی اوریجنل, اس میں یہ تھا کہ جنوری 2015 سے 1 جنوری 2015 سے اگر یہ آپریشنل نہیں ہوگا, اور جس کی وجہ سے ہوگا, تو اس پہ $1 ملین ڈے کی پینلٹی پڑے گی. تو وہی پینلٹیز جو ہیں اب ایکومولیٹ کر کے اس کو ایسٹیمیٹ کیا جائے, بالکل, اور وہ کک ان کر رہی ہیں. لیکن ایشو یہ ہے جوہر صاحب کہ اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن ہے, کیونکہ امریکہ سے تو ہمیں چھوٹ نہیں مل رہی, یہی اب تک خبر ہے.
تو اگر امریکہ یہ ہمیں اس سینکشن سے ویور نہیں دینے کو تیار تو پھر ہمیں کورٹ کچہری کرنی ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ سفارتی طور پر اگر کورٹ میں یہ معاملہ چلا بھی جاتا ہے تو اس وقت بعد میں کسی طرح ریزالو ہو جائے یا لمبا لٹک جائے اور ہمیں باقاعدہ طور پر ڈیمیجز نہ پے کرنے پڑیں؟ از دیٹ دا بیٹر آپشن؟ امریکہ نے تو بار بار اس پہ کہہ دیا ہے نا، اپنا انہوں نے ویو پوائنٹ پبلک جو دیا ہے، وہ ان کے سپوکس پرسن ہیں میتھیو ملر ہیں، جو دوسرے جو ذرائع ہیں، ایون پریزیڈنٹ بائیڈن بھی اس پہ کلیئر ہیں، اور کافی سخت ان کا سٹانس ہے. اور وہ یہی ہے کہ جی سینکشنز جو ہیں وہ اس کو الاؤ نہیں کرتی نا، یہ پبلک ان کا ایک سٹانس ہے. اب یہ 2019 میں ایک ایکسٹینشن اگریمنٹ سائن ہوا تھا، تو اس میں پھر اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا گیا تھا ڈیڈ لائن کو. لیکن اب مسئلہ یہ جو ابھی ایران نے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ابھی نہیں کرتے اس کو 2024 میں، تو پھر وہ اپنا لیگل رائٹ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں اس کو وہ انفورس نہیں کرا سکتے، بیکاز اس اگریمنٹ میں لکھا ہے اس میں کوئی بھی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے اس کا جو وہ پیرس آربیٹریشن کورٹ جو ہے وہ دونوں سائڈز نے مانا ہوا. اب ہم کیا کریں؟ تو اس کو انفورس کرنے کے لیے ہم کیا کریں اب؟ لیکن جی اب اس میں دیکھیں اس میں ہوگا کیا. اس میں ہونا یہ ہے کہ بیسیکلی تو اس پہ اس کے بعد ابھی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوگی. ایران نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں پینلٹیز دیں، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی بس ہم یہ بس کر رہے ہیں تو یہیں پہ اب کورٹ میں ملاقات ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک، وہ ظاہر ہے کہ لیگل رائٹ پرزرو کرنے کے لیے اس میں جا رہے ہیں پیرس آربیٹریشن کورٹ میں. لیکن اس کے بعد جو ہے پھر یہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے ہی معاملات طے پائیں گے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ایشوز میں دیکھا ہے. دیکھیں پاکستان میں جب ہم یہ اگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو کئی بار جو ہمارا لیگل انسٹیٹیوشنل جو ہے نا وہ کیپیسٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے کئی بار ہم اس میں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں. تو شاید اس طرح کی جو پینلٹی کلوزز ہیں ہمیں اس وقت نہیں ماننی ہے. ہاں میں ایکچولی جوہر صاحب اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. I'm glad you mentioned it کہ یہ کانٹریکٹ یعنی اس میں ہماری انکمپٹنس ہے. جو کانٹریکٹ سائن ہوا 2009 میں اوریجنل، اس میں اتنا وہ ہم نے بائنڈنگ کر دیا، اس میں نہ کوئی اسکیپ کلوز ہے. سو اٹ واز اے بیڈ کانٹریکٹ. ہم نے غلط طریقے سے اس پہ سائن کیا اور آج ہم بھگت رہے ہیں. تو کیا ایٹ اینی پوائنٹ یہ احساس تھا پاکستان کے سسٹم میں، فارن آفس میں، اور کیا آج بھی ہے کہ یہ ہم نے غلطی کی اور اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اس کا؟ دیکھیں اس طرح کے اگریمنٹس میں کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں ہم نے بلڈ کی، تو آپ دیکھیں تقریباً ہر اگریمنٹ ایک جناح ٹرمینل کا مسئلہ تھا، یا پھر بائندر کے ساتھ ہوا، یا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ گولڈ کے ساتھ جو تھے معاملات، تقریباً انفارچونیٹلی جو کافی زیادہ پھر وہ جو اس کا تھا جہاز جو آیا تھا جسے آپ نے وہ رینٹل پاور والا تھا، آلموسٹ ہر ایشو ہم جو ہے نا بیسیکلی بعد میں لیگل چیلنجز میں پھنسے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اگریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت پوری طرح سے کے ماہرین جو ہیں ان کو انوالو نہیں کرتے جس طرح کہ ہونا چاہیے انٹرنیشنل جو ایکچوئل اس کے ایکسپرٹس. بالکل. اچھا اس میں ہمیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. جوہر صاحب یہ بتائیں کہ ڈپلومیٹکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی اس کا حل نکل سکتا ہے. آپ پر اعتماد ہیں کہ ہمارے ایران سے ایسے تعلقات ہیں، حالانکہ پچھلے دنوں میں کافی پرابلمز بھی ہوئے ہیں، اور کہ اس ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے یہ جو ہم پھنس گئے ہیں ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمیجز پے کیے بغیر نکل سکتے ہیں؟ آپ اس پہ پر اعتماد ہیں؟ دیکھیے اس پہ تو ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات تو اچھے ہیں، مشکلات بھی اس میں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کا جو وزٹ ہوا تھا اس میں کیا ایمبینس دونوں ملکوں نے کس طرح کی جو ایک جو ہے نا فیوچر کوآپریشن کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی تھی اور کس طرح کی انڈرسٹینڈنگز ہوئی تھی، تو وہ تو ہے. ان کی طرف سے کوئی اس طرح کے انڈیکیشنز نہیں ہے کہ جس میں کوئی اس طرح کی ہاسٹیلٹی ظاہر ہو کہ وہ ہمیں کورٹس میں ہی وہ گھسیٹ کے اور وہاں پہ اس کے بعد پینلائز کروائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے اس سے کوئی مثبت چیز نکلے گی. ٹھیک ہو گیا. جوہر سلیم صاحب پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری میں بتا رہے تھے کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے کچھ نکل آئے. ایسا ہی ہم سب کی دعا ہے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ ماضی میں تو پاکستان جو ہے بڑا بھگت چکا ہے اس حوالے سے. ویل فائنڈ آؤٹ شارٹلی کہ کیا ہوا ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین، لیکن جہاں پہ مشکلات کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسے ہو کہ ہم اقتصادی معاملات پہ ذکر کا جو ہے بحث نہ کریں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. آج ایک بار پھر گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں پھر یہ سوال اٹھا ہے کہ IMF کا پروگرام کہاں ہے، کیوں ڈیلے ہو رہا ہے اور معاملات کدھر جا رہے ہیں. اس لیے آج تھوڑا سا ہم گہرائی میں جائیں گے اور دو بہت ہی اہم اور ایکسپیرینس مہمانوں سے جو اکانومی کو بڑی کلوزلی دیکھتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بتائیں کہ معاملات مشکلات کی طرف جا رہے ہیں یا ایک عارضی سا ایک یہ التوا ہے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بریک کے بعد
ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایران پاکستان پائپ لائن کی اور وہ مشکلات جو کہ شاید ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ جائے, اور جیسے میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ یہ ہم جب بیڈ کانٹریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے, لیکن کب ہم سبق سیکھیں گے. لیکن جہاں پہ بیڈ کانٹریکٹس کی بات آتی ہے اور بیڈ پالیسیز کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں اکانومی کا ذکر بھی کرنا پڑتا ہے. کل سے بات ہو رہی ہے کہ کیا آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہے جس پہ تقریباً ساری اپروولز ہو چکی ہیں, وہ اب ایگزیکٹو بورڈ سے کیوں نہیں معاملات آگے چل پا رہے؟ کیا وہ جو ایک فائنینسنگ کا پرابلم ہوا ہے وہ ہے, ایشو کیا ہے؟ آج گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک انٹرویو دیا رائٹرز کو, اور اس میں انہوں نے چند ایک اہم باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مقصد اگلے مالی سال تک مشرق وسطیٰ کے کمرشل بینکوں سے $4 بلین تک اکٹھا کرنا ہے, کیونکہ ملک بیرونی مالیاتی خلا کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر گورنر صاحب نے کہا کہ پاکستان اضافی بیرونی فائنینسنگ کی مد میں $2 ارب حاصل کرنے کے لیے تیار ہے. رقم آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے حصول میں مدد دے گی. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ مرکزی بینک کی شرح کو 22% کی تاریخی بلندی سے 19.5% تک لے آئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں شاید اور بھی کم ہو. چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ فائنینسنگ کا پرابلم کتنا سیریس ہے؟ لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. ہمیں دو بہت ہی اہم مہمان جوائن کر رہے ہیں, ایکسپرٹس ان دا فیلڈ. جناب ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب اکانومی پہ کامنٹری کرتے ہیں اور بڑی ہی سینسبل اور ایجوکیٹڈ کامنٹری کرتے ہیں. مہتاب حیدر صاحب میرے کولیگ, نیوز اخبار میں لکھتے ہیں, ون آف دا فائنسٹ اکنامک جرنلسٹ ان پاکستان, اور ان کی سٹوریز سے ہم سب جو ہیں وہ بڑا کچھ سیکھتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بلکہ میں اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو میں اپنے کولیگ سے پہلے شروع کرتا ہوں. ادروائز سوالوں میں کوئی فیوریٹزم نہیں ہوگا, صرف میں ان سے پہلا سوال کرتا ہوں. مہتاب, یہ بتائیے مجھے, شوڈ وی بی کنسرنڈ, یہ کوئی پریشانی کی بات ہے کہ یہ نہیں ہو پا رہا, آئی ایم ایف کا معاملہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ پوائنٹ آف کنسرن تو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 12 جولائی کو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا, اور یوزلی 4 to 6 ویکس میں وہ اپنے بورڈ کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی تک جو 4 سپٹمبر تک کا ان کا کیلنڈر سامنے آ چکا ہے, اس میں پاکستان جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اب پاکستانی اتھارٹیز کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے, اور پاکستان نے انکریمنٹل کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ سے کہ وہ ایڈیشنل فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان کو دیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ $5 بلین کے ڈپازٹس پہلے ہی سعودی عرب کے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, $4 بلین کے جو ہے وہ چائنا کے ہیں, اور $3 بلین کے جو ہے وہ یو ای کے ہیں. تو ہم انکریمنٹل کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کپل آف ایئرز بیک جب سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تھا تو ان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہی تھا جس کو وہ فل نہیں کر سکے تھے, تو الٹیمیٹلی وہ اس طرف بڑھ گئے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ریپیٹ ہوگا پاکستان میں کے کیس میں, لیکن یہ جتنا جلدی ہو اتنا زیادہ کانفیڈنس کو ریسٹور کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اس ٹائم جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کوئی $9.2 بلین کے لگ بھگ کھڑے ہیں, اور یہ 2 مہینوں کی امپورٹس کے لیے کافی ہیں. لیکن اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے ہوتا ہے اور یہ ریزروز ڈپلیٹ ہونے شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک کرائسس کی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس لیے جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کو بھی میں کرٹیسائز کروں گا کہ انہوں نے سٹاف لیول ایگریمنٹ تو کر لیا, لیکن فائنینسنگ انہوں نے حالانکہ سبجیکٹ ٹو اپروول اس کے لیے رکھا تھا, لیکن ہوتا یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جب بیکنگ ہو تو تصور یہی کیا جاتا ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ بھی فل ہو جائے گا, لیکن وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا, عرصہ گزر چکا ہے, اور ابھی کوشش یہ ہے کہ یہ سپٹمبر میں کمپلیٹ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر خاقان نجیب, اب یہ جو مہتاب بات کر رہے تھے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ایشو ہے, جس طریقے سے دیکھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ گورنمنٹ جو ہے جب آئی ایم ایف سے معاملات طے پائے اور باقاعدہ طور پر خوشیاں منائی گئیں, اس کو سیلیبریٹ کیا گیا کہ جی, اور ہونا بھی چاہیے, ہمیں ضرورت ہے, لیکن اس کے بعد یہ کہیں سے یہ والا جو پوائنٹ ہے کہ جی ایکسٹرنل فائنینسنگ میں جو کمی ہے وہ پاکستان نے خود ارینج کرنی ہے, اور ایک طریقے سے ہمارا پروگرام کا فائنل اپروول جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ پہلے نہ کبھی سنا, اور جب ایک دو بار سوال ہوا تو فائنانس منسٹر نے بھی ہی ٹوک اٹ ویری لائٹلی. یہ اب لگ رہا ہے کہ معاملہ تھوڑا سیریس ہے, تو یہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا کیا ہم پھنس گئے ہیں؟ کیا ہمیں وہ مل نہیں رہی, اور اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے آپ لیں پھر ہم اپروول دیں گے,
वरना वेट करें। I've been consistently saying कि पाकिस्तान को फंड के बगैर इस वक्त चलाना प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। आप फंड की एंगेजमेंट के बाद भी 26.2 अरब डॉलर इज द एग्जैक्ट फिगर जो आपने रेज करना है FY25 जो आपने शुरू किया है। 12 अरब डॉलर इसमें से आपने कमिटमेंट ये लेके देनी है कि ये रोल ओवर हो जाएगा। 5 मेहताब ने बताया आपने सऊदी अरेबिया का, 4 चाइना का और 3 UAE का। The executive director लेवल पे ये कमिटमेंट जानी है। This is exactly what is going to transpire. आपने कुछ पैसे 4 अरब डॉलर के करीब कमर्शियल के वापस करने हैं, वो वापस जाते हैं, then you have to get new loaning. So आपने एक कमिटमेंट ये भी रखनी है अपने जहन में कि this is the new money you will be able to Western banks, UAE banks, Chinese banks, ये रखनी है आपने बना के। तीसरी चीज मल्टीलैटरल्स के पैसे वापस जाते हैं। प्रोजेक्ट एड इतनी ही आपने नई उठानी है सो दैट कोई शॉर्टफॉल ना हो। इससे बढ़ के 2 अरब डॉलर आपने इसलिए उठाना है कि रिजर्व्स को रेज करना है आपने 9.3 अरब से कहीं 13 अरब डॉलर पे आपने साल खत्म करना है। दिस इज द मेन्यू दैट यू हैव टू टेल द फंड कि वी हैव इट इन प्लेस। यहां मैं ये जरूर कहता हूं कि एलिवेटेड है नीड्स पाकिस्तान की। सो रिस्पॉन्स जब जुलाई में अथॉरिटीज को देना चाहिए था, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो ज्यादा सिवियर देना चाहिए था और ये सब जो है इनको टाई अप कर लेना चाहिए था। फंड को इसमें तो डॉक्टर साहब क्या इन अदर वर्ड डॉक्टर साहब क्या हम फंस गए इस वक्त? I think I think 12 अरब डॉलर की EDs की कमिटमेंट आ जाएगी कि जो रोल ओवर है वो हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज विद द न्यू $2 बिलियन। उसमें से एक मेरा ख्याल है शायद ITFC की फैसिलिटी है, ये भी सऊदी अरेबिया की ट्रेड फैसिलिटी है, तेल की आ जाएगी, 800 मिलियन कमर्शियल का है। अब ये सब हैज टू कम इन प्लेस। आई थिंक महीने डेढ़ में हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि बोथ द फंड and the authorities know there is no other way. We don't have any other way to go. IMF का 7 अरब डॉलर वापस करना है अगले 3 साल में। आपके पास तो वो भी नहीं होना वापस करने को अगर आप IMF से नया साथ नहीं लेते। So we are juggling right now with returning monies with new borrowed monies. और this cannot happen without the fund facility. बिल्कुल, और ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब एक आम तासुर ये बन रहा था कि IMF डील वाज as good as done, लेकिन एकदम ये एक नया थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आ गया। मेहताब आप पहले बात कर रहे थे कि जितना ये डिले होगा मामला उतना ज्यादा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट होंगे और फिर हमारी इकोनॉमी जो है जिसको अभी स्टेबल होना चाहिए थोड़ी स्टेबल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस में आना शुरू हो जाएगी। कहीं इसमें ये कोई हमारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, हमारी फॉरेन पॉलिसी वो तो नहीं कहीं बीच में इन्वॉल्व हो रही कि थोड़ा सा हमें दबाया जा रहा है? सर ये तो एक प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं कि इस टाइम पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तरफ तो उन्होंने US ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भी अपने साथ रखना है और दूसरी तरफ ये जो चाइना CPEC 2 है इसको भी हमने परस्यू करना है। और ये कोई आसान बात नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूं 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, और वो 2 चीज़ें मुझे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अलावा जो डोमेस्टिक फ्रंट है वहाँ पे बड़े मेजर कंसर्न्स हैं। एक तो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है। ये पावर सेक्टर जो है मैं बड़े पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली ये बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का पावर सेक्टर रहेगा विद स्टेटस को या पाकिस्तान रहेगा। चूंकि उसकी वजह ये है, ये बड़ी सख्त किस्म की मेरी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स को देखें तो इस टाइम जो पावर सेक्टर के एक्चुअल लॉसेज हैं वो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ज्यादा हैं। हम उन्हें कभी सब्सिडीज के नाम पे, कभी अंडर द कारपेट, कभी हर दफा जो है वो नए, जब पावर सेक्टर के लोगों से पूछे तो नए नंबर्स लेके आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। IPPs उसकी एक शक्ल है। और दूसरा FBR का जो टारगेट हमने एग्री किया है, ये मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चूंकि उसकी वजह ये है कि हमने कोई 38% की ग्रोथ हासिल करनी है तमाम टैक्सेस के अंदर, और जो पहले क्वार्टर का टारगेट है
ابھی آپ اگست اور سپٹمبر کے ٹارگٹس کو دیکھ لیجئے گا, وہاں پہ شارٹ فال نظر آ رہا ہے. ابھی میجر چینجز کی ہیں پرائم منسٹر نے, یہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے, وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں لگائیں, جو بہتر ان کی چوائس ہے وہ لگائیں, لیکن یہ مجھے چیلنج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور اس کے پروگرام کے لیے بھی ایک سٹمبلنگ بلاک ہوگا. آخری بات اس کی وجہ یہ ہے کہ 60 ارب سے زیادہ اگر شارٹ فال ہوا تو آئی ایم ایف ان رائٹنگ میں دے چکا ہے کہ ہمیں ایک منی بجٹ لانا پڑ سکتا ہے. اور یہ جو ہے وہ ایک مزید جو ہے وہ بوجھ جو ہے عوام پہ آئے گا اس ٹائم, تو ویسے ہی بجلی کے بلوں کی وجہ سے اور دیگر معاملات سے جو بہت پریشر ہیں. خاقان عزیز صاحب, ویری کوئکلی جسٹ ایٹ دی اینڈ, یہ گورنر اسٹیٹ بینک کا جو انٹرویو جس سے میں نے ابتدائی میں ذکر کر رہا تھا, انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ ہمارا جو بینک کی شرح جو ہے جو 22% تھی اس کو 19.5 پہ لے آئے ہیں, اور امید یہ کر رہے ہیں کہ جی آگے جا کے بھی اور کم ہوگی. تو کیا انڈیکیشن اس ٹائپ کے ہیں, از دا مارکیٹ ریڈی اگلے 2-3 مہینے میں بیفور دی اینڈ آف دا ایئر یہ انٹرسٹ ریٹ اور کم آتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سرٹنلی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا, میکرو سٹیبلٹی ہے, انفلیشن ٹینڈنگ ڈاؤن ہے. اگر آپ یہ دیکھیں 12% کا سی پی آئی ہے, 19.5% کا اس وقت پالیسی ریٹ ہے, جو ریئل ریٹ ہے وہ پازیٹیو 7% ہے. آئی تھنک سپٹمبر میں اگر پالیسی میٹنگ ہوتی ہے, پالیسی کمیٹی ملتی ہے جس کو ایم پی سی کہتے ہیں, اسی میں 1.5% کا کٹ آنا چاہیے. روم اتنا کریٹ کلیئرلی ہو گیا ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب, مہتاب حیدر, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے اینڈ میں کہا کہ وی ہیو ٹو کنٹرول آور ایکسپینڈیچر, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ از میکنگ دا رائٹ نوائزز. کہہ تو یہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے خرچے کم کر رہے ہیں, ہم ڈپارٹمنٹس کو بند کر رہے ہیں, منسٹریز کو ڈیوالو کر رہے ہیں, لیکن اس میں بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے. اور پی ایس ڈی پی کا جو ذکر کیا ابھی ڈاکٹر صاحب نے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ گنجائش ہے, لیکن پھر سیاستدانوں نے سیاست بھی تو کرنی ہے. وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ اتنا زیادہ پیسہ وہاں پہ چلا جاتا ہے, اگر وہاں پہ کچھ کٹ لگے تو بہت زیادہ سیونگز ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ معاملات آگے چل رہے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.